بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 6 ذی القعدہ 1440 ہجری بمطابق 9 جولائی 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ خانہ کعبہ کی اصلاح اور مرمت کا کام کب اور کیسے ہوتا رہا؟ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبد العزیز کی ہدایت پر خانہ کعبہ میں اصلاح اور مرمت کا کام مکمل ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ ماہ 19 جون کو مرمت کا کام شروع کر کے 6 جولائی کو مکمل کر لیا گیا۔ سعودی وزارت خزانہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی اعلیٰ انتظامیہ نیز متعلقہ اداروں کے تعاون و اشتراک سے خانہ کعبہ میں کئی ترامیم کرائیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر سنگ مرمر کی ٹائل لگائی گئیں۔ بارش کے پانی کے رساؤ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو زیادہ سے محفوظ کرنے اور رکھنے کے لیے خصوصی سسٹم لگایا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت اور ستونوں کی لکڑی میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کیا گیا۔ دروازے کی بھی مرمت کی گئی اور اندرونی سیڑھی کے دروازے اور میز پر بھی کام کیا گیا۔ یہ تمام کام جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے عالمی معیار کے مطابق انجام دیے گئے۔ سعودی میڈیا کے مطابق آل سعود کی ریاست کے قیام سے قبل پیش آنے والے بعض واقعات سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا۔ سنہ 1915 کے دوران الحسین بن علی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے دوران بعض گولے خانہ کعبہ پر گرے تھے، جس سے اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اس واقعے سے 2 سال قبل غسل کعبہ کی وجہ سے دراڑیں پڑ گئی تھی اور سیلاب کا پانی خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا تھا۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے 1957 میں خانہ کعبہ کی اصلاح و مرمت کا حکم دیا تھا۔ ترمیم کا کام روزانہ نماز عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد شروع کیا جاتا اور مغرب کے بعد سے نصف شب تک ترمیم کی کارروائی چلتی۔ تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ کے اندر بجلی کے بلب لگائے گئے تھے، جنہیں ترمیم کا کام مکمل ہونے پر ہٹا دیا گیا۔ شاہ سلمان بن عبد العزیز نے خانہ کعبہ میں محدود نوعیت کی ترمیم کرائی۔ انہوں نے 1977 میں خانہ باب کعبہ تبدیل کرایا تھا، جس کا ڈیزائن مصری انجینئر منیر الجندی نے تیار کیا تھا۔ ان دونوں جو دروازہ لگا ہوا ہے وہ شاہ خالد ہی کا بنوایا ہوا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز کے دوران دروازے پر نشانات دے کر نیا دروازہ تیار کرنے کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور مسجد الحرام میں بعض وقت تحفہ کی تیاری پر 1 کروڑ 3 لاکھ ریال سے زیادہ خرچ ہوئے تھے۔ یہ کام 12 مہینے میں مکمل ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں 280 کلو گرام سونا استعمال کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ پہلی بار سنہ 1944 کے دوران بانی مملکت شاہ عبد العزیز کے دور میں تبدیل کیا گیا تھا، جسے المونیم سے بنایا گیا تھا۔ اس پر چاندی کی لوہیں لگائی تھی اور اوپر سے سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ مصری آرکیٹیکٹ نے خانہ کعبہ کے نئے دروازے کا ڈیزائن اس انداز سے بنا کہ غلاف کعبہ پر ہونے والی کڑھائی اور دروازے کی شکل میں ایک خاص قسم کی مناسبت نظر آئے۔ بحر احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کا دہشت گرد حملہ ناکام۔ عرب اتحاد نے تجارتی جہاز سے بحر احمر میں حوثیوں کے دہشت گردانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ خود کار نظام سے چلنے والی بوبی ٹریپ کشتی پر دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا۔ عرب اتحاد کی فوج نے تجارتی جہاز بلو فش پر حملہ اور خود کار کشتی کو راستے سے روک کر تباہ کر دیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی پیر کے سپر تجارتی جہاز بلو فش پر حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تجارتی جہاز بحر احمر کے جنوب میں تھا۔ حوثیوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی ہوئی بوبی ٹریپ کشتی تجارتی جہاز پر حملے کے لیے روانہ کی تھی۔ المالکی نے توجہ دلائی کہ عرب اتحاد کے بحریہ نے حوثیوں کی کشتی راٹ پر آتے ہی تعقب کیا اور اسے سمندر میں تباہ کر دیا۔ ترکی المالکی نے مزید کہا کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے جہاز رانی اور عالمی تجارت کو مسلسل خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں۔ حوثیوں کا یہ حملہ خطرناک قسم کی دہشت کرتی ہے۔ عرب اتحاد حوثیوں کی جارحانہ استدعا کو غیر مؤثر بنانے کی اپنی مہم جاری رکھے گا۔ عرب اتحاد کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ بلو فش جہاز کس ملک یا کمپنی کا تھا۔ دوسری جہاز حوثیوں نے بھی عرب اتحاد کے ترجمان کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایران عام طور پر عالمی جہاز رانی اور تجارتی جہاز پر حملے سے انکار کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ ماضی میں وہ خلیج عرب میں جہازوں پر حملے میں ملوث ہونے سے متعلق سعودی عرب امارات اور امریکہ کے دعووں کی تردید کرتا رہا۔ حوثی ڈرون اور درمیانی مار کے میزائل سے سعودی اور شہری ہوائی اڈوں پر حملے کرتے رہے۔ حالیہ ایام حوثیوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ پرمٹ کے بغیر مکہ جانے والے ہزاروں افراد واپس۔ گورنریٹ مکہ مکرمہ کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے کے دوران غیر قانونی طور پر مکہ داخل ہونے کی کوشش کرنے پر اسپیشل جج ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے 76,000 افراد کو چیک پوسٹ سے لٹا دیا۔
گورنریٹ کی مکہ کی جانب سے پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اس سال پابندی کا نفاذ کچھ پہلے کر دیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے داخلی رستوں پر اسپیشل جج ٹاسک فورس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو متعین کیا جاتا ہے تاکہ وہ پابندی پر عمل کرا سکے۔ گورنریٹ اور وزارت حج کی جانب سے حج سیزن کے دوران دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مملکت کے دیگر شہروں میں مقیم افراد کے مکہ جانے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ قانون کے مطابق صرف وہ افراد ہی حج سیزن کے دوران، جس کا آغاز 25 شوال سے ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ تک جاری رہتا ہے، کے دوران مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں، جن کے اقامہ مکہ مکرمہ کے جوازات سے جاری ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ افراد مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جانے والے افراد جن کے پاس جوازات سے جاری ہونے والا مکہ مکرمہ جانے کا خصوصی پرمٹ ہو، اس کے علاوہ کسی کو بھی سیزن کے دوران مکہ مکرمہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مملکت میں مقیم افراد کو پہلے یہ ذاتی تھی کہ وہ جب چاہیں حج ادا کر لیں۔ آزاد حج کرنے والوں کی وجہ سے راہداریں مقام و طعام گاہوں میں تبدیلی ہو جاتی تھی، جس سے مشاعر مقدسہ اور حجاج کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے وزارت حج نے مملکت میں غیر ملکی اور مقامی شہریوں کو اس امر کا پابند کیا کہ وہ مقامی کمپنیوں کے ذریعے حج ادا کریں۔ نجی کمپنیوں پر داخلی عازمین حج کے قیام و طعام اور نقل و حمل کے علاوہ حج پرمٹ کے حصول کی ذمہ داریاں عائد کی گئیں تاکہ عازمین منظم انداز میں سکون سے فریضہ حج ادا کریں اور کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کریں۔ مکہ مکرمہ میں حج سیزن کے دوران افراد کو خصوصی پرمٹ جاری کیا جاتا ہے جس پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانا ضروری ہو۔ ایسے افراد کو پرمٹ حج سیزن سے قبل جاری کیا جاتا ہے جس پر واضح طور پر یہ درج ہوتا ہے کہ حمل حج ادا کرنے کا اہل نہیں۔ پرمٹ پر 1 ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مملکت کے دیگر شہروں میں مقیم افراد عید الفطر کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں عارضی رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ ایام حج یعنی 8 ذی الحجہ کی شب مکہ مکرمہ سے نکل کر مشاعر مقدسہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر حج کرنے والے راستوں میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں جس کے سبب لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے۔ حج و عمرہ ایئرپورٹ قائم کرنے کا فیصلہ زمین مختص۔ سعودی عرب نے حج و عمرہ ایئرپورٹ قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے الفیصلیہ پروجیکٹ کے تحت حج و عمرہ ایئرپورٹ کے لیے زمین مختص کر دی۔ الفیصلیہ پروجیکٹ مقدس شہر کا ایکسیٹیشن ہوگا۔ نیا ایئرپورٹ محکمہ شہری ہوا بازی کے تعاون سے تیار کیا جائے گا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ماتحت ہوگا۔ سبق نیوز کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ نے بتایا کہ حج و عمرہ ایئرپورٹ سے زائرین حرم کو غیر معمولی سہولتیں ملیں گی۔ الفیصلیہ پروجیکٹ کیا ہے؟ الفیصلیہ پروجیکٹ سٹی مکہ ریجن کا عظیم الشان ترقیاتی منصوبہ ہے۔ خالد الفیصل نے پہلی مرتبہ اس کا اعلان جولائی 2017 میں کیا تھا۔ گورنر مکہ خالد الفیصل نے بتایا کہ الفیصلیہ پروجیکٹ میں سرکاری دفاتر تعمیر ہوں گے، جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ یہ ایک طرح سے مکہ مکرمہ اسمارٹ سٹی کی بنیاد ثابت ہوگا۔ 2354 مربع میٹر کے رقبے میں قائم ہوگا۔ 7 مرحلہ میں مکمل کیا جائے گا۔ آغاز 2019 اور مکمل 2050 میں ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت کمرشل پورٹ پر آسائشیں، جہاز کی بندرگاہ، کمرشل زون، سیاحتی مراکز اور ایک رہائشی محلہ بھی بسایا جائے گا۔ شہر کے اندر سٹی ٹرانسپورٹ کا خصوصی بندوبست ہوگا۔ خالد الفیصل نے الفیصلیہ پروجیکٹ کے لیے تعاون کی یادداشت اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے موقع پر کہا کہ وہ شاہد امر یہ ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس پروجیکٹ کو الفیصلیہ کا نام دیا۔ خالد الفیصل نے سعودی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو اس منصوبے پر آمد درآمد میں حصہ لینے کی پیشکش کی۔ سعودی عرب خوراک ضائع کرنے میں پہلے نمبر پر۔ دنیا میں حد غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد کسی طور کم نہیں، مگر جہاں غریب افراد 2 وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، وہیں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو ایک حقیر لاگت کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب کھانا ضائع کرنے والوں ملکوں میں پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کا شمار یوں تو امیر ملک میں ہوتا ہے، مگر یہاں بھی کئی لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف غریب افلاس کے ہاتھوں بھوکا رہنے پر مجبور ہیں تو دوسری طرف روزانہ 70 ملین ریال لاگت کا کھانا کچرے کے ڈبوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہفت روز مجلہ سیدہ کے مطابق سعودی عرب کے 90% گھرانوں کے افراد بچ جانے والا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ روزانہ 427 ٹن فاضل کھانا کچرے کے ڈبوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں علماء، سماجی اور اقتصادی امور کے ماہرین فاضل کھانا کے
کے ضیاع کے نقصان کے بارے میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ ملکی اور علاقائی سطح پر کئی ایسی انجمنیں قائم کر دی گئی ہیں جو فاضل خانہ جمع کر کے بھوکوں تک پہنچانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق اکرام فلاحی انجمن نے جون 2019 کے دوران صرف مکرمہ سے 49 ٹن فاضل خانہ جمع کیا۔ یہ کھانا انجمن کے کارندوں نے شادی گھروں، ہوٹلوں، ریسٹورانوں، گھروں، سیکورٹی فورسوں کے اداروں سے حاصل کیا اور 99,000 سے زائد افراد میں تقسیم کیا۔ مکہ مکرمہ میں تحفظ خوراک انجمن نے فاضل خانے سے متعدد اعداد و شمار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے رضاکاروں نے جو کام کیا اس پر ہم خوش ہوں یا ہیبتناک اعداد و شمار کو دیکھ کر دکھی ہوں۔ نہ جانے کتنا کھانا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہوگا جسے ہم جمع نہ کر سکے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکے۔ فاضل خانہ جمع کرنے کے لیے قائم نجی انجمن ہرات کی چیئرپرسن نورہ بن عبدالعزیز العجمی کہتی ہیں کہ ہمیں ہر روز فاضل خانہ ملتا ہے، پھر ہم اسے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق محفوظ کر کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سابق رکن شورا ڈاکٹر احمد آل مفرح نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کفایت شعاری کا نظام متعارف کرانا ہوگا اور کھانا ضائع کرنے والوں پر جرمانے مقرر کرنا ہوگا۔ شورا کے ایک اور سابق کارکن ڈاکٹر ناصر بن داؤد کا کہنا ہے کہ شادی گھروں اور مختلف تقریبات کے مراکز میں کھانا ضائع کرنے والوں کے خلاف سزائیں مقرر کرنا ضروری ہے۔ قانونی مشیر عبداللہ بن غزہ نے کہا کہ ہمارے یہاں تقریبات میں کھانا ضائع کرنے والوں کی سزا کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تام انجمن کے عامر البر نے جس نے بتایا کہ ہم نے فاضل خانہ جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے شادی گھروں اور ہوٹلوں کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں۔ دوسری جگہ وزارت زراعت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں 1/3 غذا ضائع کر دی جاتی ہے۔ طائف فرما رواؤں کی سیرگاہ پھولوں اور اناروں کا شہر۔ طائف کا شہر سعودی عرب کے فرما رواؤں بالخصوص شاہ عبدالعزیز آل سعود کی موسم گرما میں پسندیدہ سیرگاہ تھی۔ سنہ 1343 ہجری میں طائف کو پہلے سعودی رواں کا گرمائی سیاحتی مقام قرار دیا گیا۔ اس شہر کو یہ مقام اس کی صاف آب و ہوا اور 400 سماتی قدرتی حسن کی بدولت دیا گیا۔ طائف شہر کے قدرتی حسن میں آج کوئی کمی نہیں، تاہم اب تبدیلی یہ رونما ہو رہی ہے۔ اس شہر میں سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ صرف اندرون ملک نہیں، بیرون ملک سے بھی سیاح بڑی تعداد میں اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ طائف اپنی فطری اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ سیاحتی اور تاریخی مقام کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی صاف و شفاف آب و ہوا بھی سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ طائف کی اہم جگہوں میں مقامات الہدا سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ ان جگہوں کا موسم اور آب و ہوا سال کے بیشتر دنوں میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ الشفا نامی سیاحتی مقام 2240 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑی سلسلوں کا مجموعہ ہے اور مقامی سطح پر مشہور پہاڑ یکا کہلاتا ہے۔ طائف میں کئی پرانے محلات ہیں۔ ان میں شبرا نامی ایک تاریخی محل ہے جس میں شاہ عبدالعزیز مرحوم موسم گرما میں قیام کرتے تھے۔ یہاں پر شاہ فیصل نے ایک بڑی لائبریری قائم کی اور محل کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ شاہ سلمان کی طرف سے 1000 فلسطینیوں کے لیے خصوصی حج کا اہتمام۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی ہدایت پر فلسطینیوں کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے تحت فلسطینی شہداء اور اسیران کے 1000 لاحقین کے حج کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ العربیہ.net کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کے خصوصی حج پروگرام کے سیکرٹری جنرل اور وزیر مذہبی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے بتایا کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سنہ 1440 ہجری کے موسم حج کے موقع پر 1000 فلسطینی شہداء اسیران کے اہل خانہ کو فریضہ حج ادا کرنے کا اہتمام کا حکم کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کیا کہ وہ حسب روایت فلسطینی شہداء اور اسیران کے 1000 اہل خانہ کے لیے حج کے موقع پر سرکاری اخراجات پر حج کا اہتمام کریں۔ عبداللطیف آل شیخ کا کہنا تھا کہ خادم الحرمین شریفین کی طرف سے خصوصی حج اسکیم شروع کیے جانے کے بعد اب تک 17,000 فلسطینی سعودی عرب کی میزبانی میں فریضہ حج ادا کر چکے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے حج امور کے عہدیداران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فلسطینی شہداء اور اسیران کے اہل خانہ کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں، ان کے لیے بہترین رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات مہیا کی جائیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے۔
تو ناظرین یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.